فرمایا کہ جو صرف طریق خوف سے جانا چاہے اور طریق محبت چھوڑ دے. اب یہ اور لوگ بھی ہیں جو صرف خوف کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات نہیں کرتے. تو فرمایا جو طریق محبت چھوڑ دے اور طریق خوف سے فقط جانا چاہے، فرمایا وہ وحشت کی گھاٹی میں گرا کر کاٹ دیا گیا. وادی یہ وحشت میں گرا کے کاٹ دیا گیا. تو پھر بچا کون؟ فرمایا وَمَنْ عَرَفَهُ مِنْ طَرِيقِهِمَا مَعًا، جو خوف اور محبت کو اکٹھا رکھ کے اس کی معرفت کی طرف جانا چاہے، اکٹھا رکھ کے جانا چاہے، أَحَبَّهُ، اللہ اس کو بنا لے گا، وَقَرَّبَهُ، اللہ اس کو قریب کر لے گا، وَمَكَّنَهُ، اللہ اس کو ایک مقام پر متمکن کر دے گا، وَعَلَّمَهُ، اور اللہ اس کو پھر علم اور ہدایت اور نور اور معرفت عطا کر دے گا. پھر اصلاح احوال کے لیے تصوف کسی ورد اور وظیفے کا نام نہیں ہے، کسی خاص تسبیح کا نام نہیں، اوراد اور وظائف کا نام نہیں. تصوف نہ رسوم کا نام ہے، نہ علوم کا نام ہے، نہ کسی وضاقتہ کا نام ہے، نہ کسی ہیئت کا نام ہے، نہ جبہ و دستار کا نام ہے، نہ گدی کا نام ہے. تصوف نہ وراثت ہے، نہ دعویٰ ہے. تصوف کیا ہے؟ 1200-1300 سال کی کتب اہل تصوف، ائمہ تصوف کی پڑھیں. تصوف سراسر حسن معاملہ ہے اور حسن ادب ہے. تصوف یہ ہے کہ اللہ سے معاملہ کیسا کرنا ہے، رسول سے معاملہ کیسے ہے، صحابہ سے معاملہ کیسے ہے، اہل بیت سے معاملہ کیسے ہے، اولیاء سے معاملہ کیسے ہے، بڑوں سے معاملہ کیسے ہے، چھوٹوں سے معاملہ کیسے ہے، بیوی بچوں سے معاملہ کیسے ہو، پڑوسیوں سے معاملہ کیسے ہو، دوست سے معاملہ کیسے ہے، دشمن سے معاملہ کیسے ہے، عالم سے معاملہ کیسے ہے، جاہل سے معاملہ کیسے ہے، نیکوکار سے کیسے ہے، بدکار سے کیسے ہے، غریب سے کیسے ہے، امیر سے کیسے ہے. ہر ایک کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا رکھنا یہ تصوف ہے، یہ حسن ادب ہے. ہم 2 معاملے درست کرتے ہیں، 8 معاملے خراب رکھتے ہیں. اسی طرح ہے نا، 2 جگہ معاملے اچھے کرتے ہیں، 10 جگہ معاملے خراب کرتے ہیں اور پھر دعوے دار ہوتے ہیں. حضرت فضیل ابن ایاز نے فرمایا قال اذا اغتابك عدوك فهو انفع لك، یہ اصلاح احوال ہے. فهو انفع لك من الصديق فانه كلما اغتابك اعطاك من حسناته. فرمایا اے بندے، تصوف یہ ہے کہ سمجھ لے کہ جب تیرا کوئی دشمن ہو اور وہ تیری پشت پیچھے تیری غیبت کرے، تجھے برا بھلا کہے، تیری چغلی کرے، تیرے خلاف بری کرے، تہمتیں لگائے، تو فرمایا جب تیرے دشمن تیرے خلاف تجھ پر تہمتیں لگائیں، غیبتیں کریں اور چغلی کریں، تو فرمایا تو اس دشمن کو اپنے دوستوں سے بھی نفع مند سمجھ، غنیمت جان، غنیمت جان کہ کوئی تیری غیبتیں کرتا ہے، تیری پشت پیچھے کوئی تجھے برا بھلا کہتا ہے، تجھے گالی گلوچ دیتا ہے، تجھ پر تہمت لگاتا ہے. فرمایا غنیمت جان، اس لیے کہ وہ دوستوں سے بھی تیرے لیے فائدہ مند ہے کہ دوست تو تیری تعریف کریں گے اور تعریف کرنے سے نفس بگڑ جائے گا. دشمن تجھے گالی دے گا اور ہر ایک گالی پر وہ اپنی نیکیاں تیرے کھاتے میں ڈالتا جائے گا. جتنی گالیاں دے گا اس کی ایک ایک گالی پر اس کی نیکیاں حسنات تیرے نامہ اعمال میں منتقل ہوتی چلی جائیں گی. تو دوست نے تو تیری تعریف کی، تو اس کی تعریف کرنے سے تو تجھے ایک نیکی بھی نہیں ملے گی. دوست تعریف کرتے ہیں نا، عقیدت مند تعریف کرتے ہیں، مداح لوگ تعریف کرتے ہیں، واہ 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 جی کیا شان ہے، کیا شان ہے، اٹھا اٹھا کے کیا آسمانوں پر لے جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. تو تعریف کرنے سے کوئی نیکی ملتی ہے؟
نیکیاں ملتی کچھ بھی نہیں ملتا، الٹا نقصان کا ڈر ہے۔ اگر نفس پر تمکن نہ ہو اور نفس مطمئنہ راضیہ مردیہ نہ ہو اور بین بین جھول میں ہو، جھول کھاتا ہو، نفس کمزور حالت میں ہو باطن، تو جتنی تعریف ہوگی تو نفس پھول سکتا ہے، نفس بگڑ سکتا ہے۔ وہ نفس یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو تعریف ہو رہی ہے حق ہے، شاید میں ہوں ہی اسی کے قابل، بس یہ خیال آیا پھسل گیا کہ میں حقدار ہوں تعریف کا۔ تو تعریف تو خطرناک ہے، مدح یہ تو خطرناک ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے، ان کا گھر جس راہ میں آتا تھا اس راہ میں بادشاہ کی مجلس بھی آتی تھی، جو ہی گزرتے بادشاہ ان کے ادب میں احترام میں کھڑا ہو جاتا، تو سب وزراء بھی کھڑے ہو جاتے، وزراء بھی کھڑے ہو جاتے، آپ کے مرید ساتھ ہوتے، سلام کرتا وہ ادب و احترام سے، آپ سلام کا جواب دیتے چلے جاتے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ بادشاہ کھڑا ہو گیا، وزراء کھڑے ہو گئے، پورا دربار کھڑا ہو گیا، تو آپ نے اس بادشاہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، اس کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ مریدوں کو بات سمجھ نہیں آئی، پریشان ہوئے، آگے پہنچے تو جا کے پوچھا حضرت آج جو عمل آپ کا دیکھا، آپ کے اخلاق حسنہ ہیں، مکارم اخلاق۔ صوفیاء کی علامت یہ ہے، اگر حضور کی امت میں آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کا نمونہ دیکھنا ہو تو وہ صوفی ہوتا ہے، وہ اولیاء اور صوفیاء ہے۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کی سب سے بڑی خیرات حضور کی امت کے اہل تصوف کو، صوفیاء اور اولیاء کو ملی، یہی ولایت ہے، یہی تصوف ہے۔ تو آپ کے تو اخلاق حسنہ ہیں، وہ عزت و تکریم میں کھڑے ہوتے تھے، آپ سلام کا جواب دیتے تھے، آج ان کی طرف منہ کر کے آپ نے تھوک دیا۔ جب آپ نے تھوکا تو بادشاہ بڑبڑانے لگا، برا بھلا کہنے لگا، یہ کیا ہے، یہ کوئی اخلاق ہے، یہ کوئی شرافت ہے، یہ انسانیت ہے، ایسی باتیں کرنے لگا۔ خود بھی بیٹھ گیا، سارے وزراء بھی بیٹھ گئے اور ان کے ماتھوں پہ بال آ گئے، اور آپس میں آہستہ آہستہ برا بھلا کہنے لگے کہ یہ عجیب قسم کا آدمی۔ انہوں نے کہا اتنی عزت و تکریم کرتے تھے حضرت، تو آپ کے اس عمل سے وہ سارے ہی برا بھلا کہنے لگ گئے آپ کو۔ آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے یہی میں چاہتا تھا۔ تو میں روز میں گزرتا تھا، وہ میرے لیے کھڑے ہوتے تھے، میں نفس کو کھڑے ہونے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں گزر رہا ہوں، بادشاہ وقت اور وزراء کھڑے ہو گئے ادب میں، تو میں دیکھتا تھا کہ کہیں نفس پھولا تو نہیں ہے، کہ میرا اتنا رتبہ ہے کہ شاہان وقت بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں دیکھتا تھا کہ نفس بے نیاز رہتا تھا، اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی کوئی کھڑا ہو یا بیٹھا رہے، الحمدللہ کر کے گزر جاتا تھا۔ آج میں نے دیکھا کہ جب وہ پورا دربار کھڑا ہوا تو میرے نفس میں تھوڑی ہلچل ہوئی، تھوڑا سا نفس ہلا، اور اس کے اندر یہ خیال آیا کہ بایزید تیرا اللہ نے تجھ پر اتنا کرم کیا ہے کہ شاہان وقت بھی تیرے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بس جو ہی نفس میں یہ خیال آیا، میں نے چاہا کہ اس کا علاج یہی کر دوں کہ کہیں بڑھ نہ جائے، تو میں نے اس لیے تھوکا، مجھے پتا تھا کہ تھوکوں گا تو وہ مجھے گالیاں دیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ جب انہوں نے برا بھلا کہا، بیٹھ گئے، میں نے نفس کو کہا کہ اب سن لیا، یہ ہے تیرا مقام، وہ گالیاں دے رہے ہیں، یہ ہے تیرا مقام۔ تو مجھے تو نہ بادشاہ کے کھڑے ہونے سے غرض تھی، نہ بیٹھنے سے، میں تو اپنے نفس کے حال کو درست رکھنا چاہتا تھا۔